شاعری کے حوالے سے کچھ باتیں سوچا تھا آپ کو سناؤں گا، کچھ مثالیں بتاؤں گا۔ ہم لوگ اس کو شعر کو یہ اگر کہتے ہیں نا اچھے شعر کی پہچان یہ ہے کہ سنو تو یاد ہو جائے۔ بہرحال شعر جو بھی ہو اور اس میں سچ بیان ہوا ہو، اس سچے شعر کو کوئی بھی غلط کہہ سکتا نہیں۔ ہاں وہ نبی کے لیے کہا، کسی اور کے لیے کہا، شعر آپ کہیں، شعر کہنا منع نہیں ہے، مگر جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تعریف ایسی نہ کی جائے جو اس میں ہے نہیں، جو اس میں جو نہیں ہے اور وہ تعریف کرنا۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہہ رہے ہیں، اللہ نے ان کو شان دی ہے، مگر آپ نے کسی دوست کے لیے، کسی اور کے لیے یا اپنے پیر کے لیے کہا اور پیر میں وہ بات نہیں ہے، تو اس کہنے کی گنجائش اونچی۔ اچھا آپ کوئی بڑی بات کہہ لیں اپنے پیر کے لیے، اپنے محبوب کے لیے کوئی بڑی بات کہہ لیں کہ محبوب خوش ہو جائے گا، تو وہ بڑی بات جو آپ نے کہی ہے وہ سچی نہیں ہے، تو وہ خوش ہو یا نہ ہو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے وہ بات کی ہے جو ہو سکتی نہیں۔ تو یاد رہے، اب قبر میں آپ کو لٹایا جائے گا، کوئی آپ کو کہے کہ آپ یوں ہیں وہاں، تو وہاں فرشتے آپ کو پوچھیں گے کیوں ایسا تھا، تو کیا تھا تجھ میں یہ بات تھی، تو وہ ہوگی نہیں، تو وہ آگے سے پھر اس کو بھگتنی ہوگی۔ تو ہم کسی کی تعریف بھی وہ کریں جو سچی ہے، جو بات کسی میں نہیں ہے وہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا دنیا کی نظروں میں ہم بڑھا چڑھا کے چاہتے ہیں تاکہ لوگ مانیں کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ شخصیت وہی ہے جس کی اللہ کے ہاں قدر ہے، جس کی اگر اللہ کے ہاں قدر نہیں ہے، بھلے سے اس کے لیے جتنے مرضی نعرے لگا لو، جتنے مرضی بینر بنا لو، کوئی بات اس کو نہیں مل سکتی۔ تو یاد رہے تعریف بھی کسی کی کرنی ہے تو کیا کرنی ہے؟ سچی۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی کہہ دیں ایک بار اور۔ اب میرے نبی شان والے ہیں، یہ بات سچی ہے یا نہیں؟ تو جو اس کے خلاف بات کرے گا، اب سنو، کافر جو کرتے تھے حجو کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خلاف بری باتیں کرتے تھے۔ آج کچھ لوگ ہیں یا نہیں جو شاعری یا اپنی کتابوں میں نبی کے بارے میں غلط باتیں لکھتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ کن کے طریقے پہ ہے؟ سوچو۔ اور نبی پاک کی صحیح نعت، سچے اشعار حضور کی شان میں پڑھنا، یہ صحابہ کا طریقہ۔ وہ کن کے طریقے پہ ہیں؟ صحیح نعت پڑھنے والے کن کے طریقے پر ہیں؟ فرق آپ کے سامنے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خاص طور پر بتا دیا گیا، ایک تو نبی شاعر نہیں ہے، تو نبی کے بارے میں یہ جو لگے ہوئے نا اتنے باتیں کرنے والے، ان کو بتا دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ شاعری ان کا کام نہیں، یہ ادھر ادھر سے ادھر کی بات لے لی، کچھ ادھر کی لے لی، کچھ ادھر کی، یہ نبی کا کام نہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ شاعروں کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کریں گے وہ سچی ہوگی، اللہ والوں کے بارے میں جو بات کریں گے وہ سچی ہوگی۔ اور شاعروں کا کیا حال ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے، جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ لو، پہچان لو، یہ لوگ بھٹکنے والے ہیں۔ گڑی ہوئی باتیں، سوچی ہوئی باتیں، جوڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں یہ، کہ ان کے سب کا حال میں نے کہہ دیا نا۔ شاعری کی جب قسم الگ کر دی کہ جو سچی شاعری ہے، سچی بات، وہ اب اللہ کی کائنات کی باتیں کرنا،
یا سچی باتیں کرنا، اس شاعری کو برا نہیں کہا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر گنگنائے ہیں، دوسروں کے کہے ہوئے شعر گنگنائے ہیں۔ نہیں، ایک مرتبہ بارش بہت ہو گئی، حضور نے فرمایا کہاں ہے ابو طالب؟ جب ایک مرتبہ بارش ان کے سامنے ہوئی تھی، ابو طالب نے بڑے اچھے شعر کہے تھے، تو حضور نے بارش کے وقت ابو طالب کو یاد کیا کہ وہ ہو تو اس کا شعر پڑھا جائے۔ تو سچی شاعری پسند کی جائے گی، غلط شاعری کی کوئی گنجائش، اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے شاعر نہیں، یا ساری شاعری جو سچی ہے وہ سچی ہے، بتا دیا حدیث، جو اچھا کلام ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا۔ تو ہم غلط شاعری کی کوئی گنجائش رکھتے نہیں۔ اور نبی کے کلام کو شاعری کی طور پر جوڑنا، یا قرآن کے لیے، قرآن میں بہت خوبیاں ہیں مگر یہ شاعری، اور نبی کا کلام بھی شاعری نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ اب بہت سے لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی شاعری ہے، وہ اور کوئی کرتے نہیں، ہر وقت شعر ہی کہتے رہتے ہیں، تو ان کو جاننا چاہیے اگر اچھی بات کر رہے ہیں، سچی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے لیے بتا دیا کہ شاعر وہ ہیں جن کی گمراہ لوگ اتباع کرتے ہیں، اور ان کی سنیں گے کون؟ کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے لوگ بھی، کیونکہ غلط باتیں ہو رہی ہیں تو ان کی پیروی کرنے والے گمراہ، اور یہ اس کا سبب بنیں گے، نتیجے میں ان کی شاعری بھی ان کے لیے بربادی کا سبب ہوگی۔ اگر سچی شاعری ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ سنا، اب اس سورت شعراء کی آخری آیت وہ پڑھ دیتا ہوں، مزید ضرورت ہوئی تو بیان ہوگی، ورنہ آج یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اتنی باتیں سن لی، خاندانی کے لحاظ سے بھی سن لی، یہ ساری باتیں سن لی آپ نے، کہاں لگایا تھا بھائی؟ آپ نے یہ ساری باتیں سن لی، خاندانی لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور یہ بھی سن لیا کہ وہ ان کو کوئی آ کے جن وغیرہ باتیں نہیں سناتے، اللہ کا کلام۔ پھر شاعری کے حوالے سے بھی سن لیا کہ شاعری کی پیروی کرنے والے گمراہ۔ اب کون صحیح ہیں وہ سنو، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر اچھے کام کیے۔ پتہ چل گیا سب ایک جیسے، اونچی کہیے گا، سب ایک جیسے نہیں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جنہوں نے بہت زیادہ اللہ کی یاد کی، بہت زیادہ، پتہ چلا شاعری کم ہونی چاہیے، اللہ کی یاد زیادہ ہونی چاہیے، ذکر زیادہ کرے، شاعری کم کرے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لا کر اچھے کام کیے اور بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور اب جانا چاہتے ہیں، یعنی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ظالم کو کس کروٹ پر پلٹایا جائے گا، وہ پلٹا کھائیں گے۔ دھیان سے سنیں، ذکر کرنے والوں، تاریخ، سیرت کتابیں پڑھنے والوں، جان لو نبی کے بارے میں کوئی بات غلط نہ کرنا۔ نبی اللہ کا شاگرد ہے، نبی پہ کلام اللہ نے اتارا ہے، نبی کو بنایا اللہ نے ہے، ان کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس کے خلاف بات نہ کرنا۔ سن لیا؟
ایک بات، کاہنوں کے پاس جاتے ہو، یہ ادھر ادھر کی بتاتے ہیں، ان کا کلام سنو اور نبی کا کلام سنو، فرق سمجھ آ جائے گا۔ وہ ادھر ادھر کی مارتے ہیں، ذرا ان کی بات سنو، پتہ لگ جائے گا کہ ان جیسا کلام کرنے والا بھی کوئی، اور جب یہ اللہ کا کلام سنائیں تو اللہ کے کلام جیسا تمہیں کہا گیا لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کاہنوں نے بنایا، جنوں نے بنایا، تو لے آؤ، تم لا سکتے نہیں۔ نبی کے بارے میں تم جو شاعروں کو بٹھا کے جو غلط باتیں کرتے ہو، تو شاعروں کا حال معلوم ہے، ان شاعروں کی پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ۔ اب 3 باتیں آپ نے سننی ہیں دھیان سے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا ہے اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، ڈر سناؤ تاکہ وہ ایمان لائیں اور عذاب سے بچیں، اور اپنی رحمت کا بازو ان کے لیے بچھا دو، جو آپ کی غلامی کریں، جو آپ کے غلام بن جائیں، ان کے لیے آپ اپنی رحمت کا بازو بچھا دو۔ اور جو لوگ آپ کی مخالفت کریں، آپ کے بارے میں بد کلامی کریں اور آپ کے سمجھانے کے باوجود نیکی نہ کریں، تو ان سے کہہ دیں کہ میں بیزار ہوں تم سے اور تمہارے کاموں سے۔ نبی کے بارے میں سن لو، اتنی باتیں سنا کے کیا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصیات حاصل ہیں پہچانو، یہ پاک صاف ہے، ان کے ماں باپ پاک صاف ہیں، یہ سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتے رہے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ رب کا کلام سناتے ہیں، وہ شیطانی باتیں نہیں۔ تو تم شیطانی باتوں کے سننے والوں، شیطانی بات سننے والا کون؟ گناہگار اور یہ سارے جھوٹے، اور تم شاعروں کو بٹھا کے غلط باتیں سننے والوں، تو شاعروں کے پیروکار گمراہ ہوتے ہیں۔ اور شاعر کیا کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ تو اب تم نے یہ سن لیا، بچے گا کون؟ وہ جو ایمان والا ہے۔ کون؟ کون؟ ایمان والا ہے، اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے والا ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد کہ جن پر ظلم ہوا، ان صحابہ پر کیا ظلم ڈھائے گئے، ان کے سامنے نبی کے خلاف کتنی باتیں کی گئیں، لوگوں نے کیا کیا بکواس کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شان عطا فرمائی اور بتا دیا ہے ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے، اچھا نہیں۔ اب سنیں، ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، ایک سچ ہے اور اس کے ساتھ کتنے ملائے ہوئے؟ 100 جھوٹ، تو وہ سچ بھی کسی کام کا رہا؟ جھوٹ کے ساتھ ملا کے، یہ کاہنوں کا کام تھا۔ کفار بکواس کریں، غلط باتیں کریں، لاف زنی، ہرزہ سرائی، دریدہ دہنی، مختلف لفظ کہے جاتے ہیں جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں ان کے لیے۔ ان کا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، تو بتا دیا نبی شاعر نہیں ہے، کیونکہ شاعر جھوٹی باتوں کو رواج دیتے ہیں، آوارہ بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کے بارے میں دیکھو، شاعری کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، شاعروں کی پیروی کرنے والے اونچی۔ تم میرے نبی کو دیکھو، ان کی پیروی کرنے والے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، ذو النورین ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کو دیکھو، شاعروں کی پیروی کرنے والے تمہیں نظر آ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا کیسے لوگ ہیں۔ ذرا میرے نبی کے غلاموں کو ایک نظر دیکھو تو کیا مطلب کہ نبی شاعر نہیں ہے، جھوٹی باتیں کرتے نہیں۔ تو یہ جو صحابہ اتنے صاف ستھرے جن کے کردار ہے ایمان لا کر، ان کو دیکھ کے اندازہ کر لو، پاک لوگوں کو دیکھ کے، کہ یہ کس کی صحبت کا فیضان ہے۔ تو میرے نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو، دیکھو جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹی باتیں بنانا، لغو چیز، شعر گوئی کرنا، پھر اس میں تانے، پھر اس میں گالیاں، پھر اس میں کیا کیا، تو یہ
شعرائے عرب کے کلام میں تھا، بتا دیا کہ شعراء کا کیا حال ہے۔ ایسی شاعری کرنے والے بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، حدیث شریف میرے نبی کا کلام ہے، اس کو ذرا سنو تو صحیح۔ اب اس کو اپنی زبان میں یا اپنے الفاظ میں ترجمانی کرنا قرآن اور حدیث کی، وہ شاعری بری نہیں ہے، اس کو غلط کہا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حمد الہی ہو، نعت رسول ہو، اولیاء کی مناقب ہوں، اچھا کلام ہو، حقیقت پر مبنی ہو، دکھڑا رویا ہے امت کا، جیسے کہ کہنے والے نے کہا اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا۔ تو یہ حقیقت کہنا، جس شعر میں بھی حقیقت ہوگی وہ شعر درست مانا جائے گا، جو حقیقت کے خلاف ہوگا اس کو مانا جا سکتا۔ اونچی قصیدہ بردہ سنا ہے یا نہیں سنا؟ پوچھ رہا ہوں، نبی پاک نے انعام دیا یا نہیں دیا؟ تو کلام ہونا چاہیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا، شیخ سعدی کو سنا یا نہیں سنا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ یہ بھی شاعری ہے، یہ بھی شاعری ہے۔ حضور نے سنی، انعام دیے، تو ہر شاعری ایک طرح کی نہیں۔ تو نبی کے خلاف باتیں کرنے والوں ذرا پہچانو۔ آگے ظلم کا لفظ آیا، آخری آیت اس سورت کی۔ جتنی گفتگو ابھی ہوئی، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے